اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کو چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب ورغلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہے نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے. یہ دعا ضرور یاد کریں. اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو. جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے یا اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور، لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں؟ بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں، غریب تھے تو اللہ سے دور تھے، پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے، خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں
اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں، جو عمل. وما زویت عنی مما احب، اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں، تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے، 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، وہ بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری. تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اتنا ڈرا جائے جس سے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے، تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے، چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے، زنا کر رہے، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں، یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے، گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا
گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں, بھنگیوں چماروں والے, گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گنا بن, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولے بھائی دوستی آج سے کیا ہے, ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے. حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے, ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے, بھابھی کے ساتھ آؤ جاؤ آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے, حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو زنا کرے گا قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا ساما, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا, توبہ کر لے. آج کیا کر لے, توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے, اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں, تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. اللہ کیا کہتے ہیں, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے, تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے, تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے, بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے, وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے, خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما.
یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مرو کراما عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے۔ آپ دنیا پر اس آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے۔ کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے۔ جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے، یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں، یہ اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے۔ جو برا آدمی ہوگا اس کی اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن آپ سلیم الفطرہ ہوگے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ گھر کا ماحول بنتا ہے، بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، بچے، میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں، لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو، سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مسلح پہ کھڑی ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہو، بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں، اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو، بیگم دیکھ رہی ہو، جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں؟ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا، تو ان کو اشکال ہوا، اللہ مجھے اتنے بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ آپ وہ لوگ ہو کہ آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو، یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں بہت ساری علامتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ سب علامتوں کا تذکرہ ہو چکا۔ آج میں ان آیتوں پہ بات کروں گا جو آج میں نے پڑھی ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے۔ خاندان کی، فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے، افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، لہذا افسوس بھی کرو وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں، یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے، پھر آپ کو سیٹ سے اٹھے نہیں دیا جاتا، اتنی ایس او پیز، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے، پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے اڑا دیا، وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے، رکھ کے مر گئے وہ،
بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے, وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو ہاتھ آیا بندوق چل گئی, خود ہی مر گئے. اتنے اسباب ہیں نا موت کے, اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا یورپ امریکہ میں تو نہیں, یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی عمریں ہو گئی ان کی 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاپے, ان کے بھی برگر پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے, لیکن برگر پیسٹریاں, اور پاکستانیوں نے ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے, اتنے گول گول, بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے, تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں, فٹ. جرمنی میں, فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90, لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے. پھر ٹھیک ہے نا, یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا, کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں, سارے ہی نکل لیے. اتنے بھی تھے نا, بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو, فٹ فاٹ سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے, یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر, قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی, چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی, لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دے. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی, یہ حادثے ہوں گے, زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے, نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی, وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا, اور جو پانی کی لہر آئی ہے ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی. تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے, ضرور اختیار کریں, لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا, ایک نظام یہ بنایا, تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا, اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں, یہ میڈیسن لیا کریں, یہ خوراک, تو اینٹی ایجنگ ہے, یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے, سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے, اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا, کہ آپ نے 60 70 میں بوڑھا ہونا تھا, اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ, لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے, 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115, اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا, موت, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں, نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں, نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت اتنی ہی اسپیڈ سے قبر. صحیح ہے, قبر کی رٹ. میں جب جامع ترشی سے آتا ہوں, بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے, تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے, چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائے, چاہے 20 ملین, واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے, دنیا میں ہم ہو, آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی, 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا, بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں, اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں, جتنی بھی دولت ہو, وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے, ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے, وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے.
کسی دن زور سے ٹہکا لگا کے ہنسے، دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا، پہلے سے جوان تھا، سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں. وہ بےچارا پھر لگاتا، پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کرے، ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع، کمر جھکنا شروع، گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ. آج مسئلہ کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں، مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے. بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو، سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ، تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ، یہاں تک بات ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے کوشش کرو. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا، نا 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 نا، یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی. ان میں 2 کو ملا ہوگا 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے. 8 کیا کر رہے ہوں گے؟ گنیریاں بیچ رہے ہوں گے، جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑ پتی بنے، وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا، چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ، وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں، چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے، کیس بھی نہیں جیت رہے، ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی، سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے تنگ یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا، غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو، آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. کوئی بات نہیں، آپ باس کے نوکر بن کے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جائے گا، آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو، ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو، لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا، کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے. تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا، اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے. تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن. یہ بزنس جاب ہے ان کی. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب آؤٹ ہو گئی، کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے. کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے، اس میں ہم اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کی، بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں، دو گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو، ٹنٹ پھیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی ہے بھی یہ گہری نیند. لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے، محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ زیرو. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ، اب تک تو جو ہوا معاف کر دے، آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں، 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے، پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے، وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے، کرے پہلے یہ ہو جائے، پھر بس کر یار. لوگ تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے، تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے، تو باتیں کیا کر. جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر، اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ، قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی، ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے، پلاننگ کے بغیر ہے، سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے، جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ، اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی؟ کہتا نہ. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے، اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہے ان کی یہ کوششیں، یعنی اسٹرگل، ہارڈ ورکنگ، یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے، جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اور جنت بھی ملے گی، نیک کام ہو رہا ہے، اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کا، یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں، میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں، میں بہترین کوشش، وہی ہے ڈنڈ پیلنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ وہ. اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ، خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ، کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے، ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقہ آتا ہے.
تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میرے پاس ایسے ایسے پیس آتا ہے نا، سب پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے، ابھی ایک صاحب ہے ٹک ٹاک پہ آج کل، وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی، ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ وہ ہو سکتا ہے کرتے ہوں، ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں، خیر کرتے ہوں گے، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے، ایج ڈفرنس بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط، آپ 30 سال کے ہیں تو 25 28 اتنی ہو، جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ امریکہ سے، جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم، جو پسند آئے اس سے کرو، اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے، تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا، کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم، دلہن نارمل ویٹ کی، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ، تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے رشتے، 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا، اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی، ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے، 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے، جو طلاق یافتہ بھی، بچوں والی بھی، بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی، اور مزید بچے بھی ہو گئے، ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط، ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے، ایکچولی ایسا ہونا چاہیے، ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے، ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ، ورنہ یہ اپنی تھیوری، اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو، ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھی آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے، تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے، اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں گھننا، کس کو کچھ پتا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک، 250 کلو کی، تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا، دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے، ایجڈ ہوتی ہے، لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی، لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا، حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے، دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو، تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو، 250 بھی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی ان سے، یہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ، وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں، ایجڈ تھیں،
ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے، آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو ایجڈ ہوں۔ ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے، اور کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں، یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی، یوٹیوب پہ میری وائف، اس سے بہت نقصان، یہ کلچر کا بیڑا غرق۔ بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے، 250 کا ریٹ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے، بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ، وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی، لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے۔ تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار، خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے، جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے، اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے۔ اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں۔ دل ایسی چیز ہے، آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے، الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہے اس پہ آ گیا دل، سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ، کالے پہ آ گیا، پیلے پہ آ گیا، نیلے پہ آ گیا، یہ ایسی چیز ہے۔ تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے، سب آدمیوں کی بھی، تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بس صورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے، اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا، اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت محنت محنت، پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے، آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی، لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر، کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے، تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے، اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی، ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے، تو میں تو مر رہا ہوں، اور میں نے نیت بھی صحیح تھی، میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے، خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے، خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی، استغفر اللہ، یہ جو ہے یہ بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے، مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے۔ ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو۔ بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو، اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ۔ بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا، دنیا میں ایکسپرٹ سے، ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا، ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ، اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا ہے کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے، آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو۔ عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو، بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو، خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بیوقوف ہیں، 10-10 15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں۔ گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے، کٹے کا گوشت مل جاتا ہے، کٹے کا، کٹا ہی بولتے ہیں نا کٹے کو، کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا۔ وہ جو جانور، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں
اس کو کاٹ دو. آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو مایوس مت ہو, استغفار اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو آپ مایوس نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے اب کوتاہی ہو گئی تو اب اللہ اپنے وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا. اللہ کہے گا ہم نے تو وعدہ جب کیا تھا جب آپ بھی تو کام پورا کریں, تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو فرمایا کوئی بات نہیں, کوتاہی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. واستغفر لذنبک, آپ اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار کیا کریں. وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی پاکی بیان کیا کریں, سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کریں. بالعشی والابکار, صبح اور شام بھی. یہ بھی صبر پر قائم کرنے کا ایک وظیفہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, اللہ کی کبریائی بیان کی جائے. اس سے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی وہ نسخہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن اور اسٹریس دور کرنے کا جو آج ماہر نفسیات کے پاس نہیں ہے. کہ بھائی جو دینے والا ہے نا پریشانیاں, اس سے آپ دوستی بڑھا لیں تو اس سے صبر کی توفیق ملے گی. آج لوگ وظیفے پڑھتے ہیں ٹینشنوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے. وہ وظیفے بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتے ہیں, لیکن اس میں ذکر کی روح ان کو حاصل نہیں ہوتی. جب ہم ذکر کرتے ہیں چاہے وظیفے کے طور پر ہو, تو ذکر کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو. کیونکہ آپ جب بار بار اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ ہر عیب سے پاک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بہت سارے اذکار ہیں نا احادیث میں, اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ کیے جائے, اچھا تذکرہ, اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ اللہ کی بار بار کبریائی بیان کریں گے, آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا. جب مضبوط ہوگا تو جس سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے نا, تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے قربانیاں دینا اور پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس سے محبت ہی نہ ہو اس کے لیے پریشانیاں اٹھانا بڑا ٹینشن والا کام ہے. آدمی اپنی اولاد کے لیے کتنی ٹینشنیں اٹھاتا ہے, کسی اجنبی کے لیے ذرا بھی ٹینشن نہیں اٹھا سکتا وہ. یہ فلسفہ ہے صبر کا کہ اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سے جو کوتاہی کبھی ہو جاتی ہے اس پہ آپ مایوس نہ ہو, توبہ کا دروازہ, استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے. تو آپ تو پیغمبر ہیں, خلاف اولا کام آپ سے ہو سکتا ہے, گناہ نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے, کسی پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. تو خلاف اولا کام ہو سکتا ہے, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, تو اس پہ آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے, مایوس نہیں ہونا. اور دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. تو آج بھی یہی نسخہ ہے. تو کوئی وظیفہ پڑھا کریں تو وظیفوں کی نیت سے نہیں, بلکہ اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے, اس کے معنی مفہوم سوچ کے. تو اللہ سے آپ کا جب ریلیشن مضبوط ہوگا تو آپ کے لیے اس پریشانی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. بالعشی والابکار, صبح اور شام بھی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی صبح و شام کی تسبیحات بتائی ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ساری تسبیحات ہمیں اس لیے بتائی ہیں, تبھی اکابر علماء کا, بزرگان دین کا ہمیشہ سے صبح و شام تسبیحات کا معمول رہا ہے. تو ہمیں بھی صبح و شام کی تسبیحات کا معمول بنانا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو صبر کریں, اور یہ لوگ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور قرآن میں حیل و حجت کر رہے ہیں اور دلائل میں جو ہے نا بلا وجہ کی غیر ضروری بحثیں کر کے آپ کو الجھا رہے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے دھمکی دی. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں, بغیر سلطان, بغیر کسی واضح دلیل کے, اتاہم, جو ان کے پاس آئی. جیسے آج ملحد بھی بغیر کسی دلیل کے الجھتے ہیں, خدا کی نفی پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ڈاروین کے نظریے کے صحیح ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے, بس ایک ہوائی باتوں کی بیس پر الجھتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ملحدوں کا یہ طریقہ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی واضح دلیل نہیں ہے, بغیر دلیل کے یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر, اصل میں ان کے دل میں ہے تکبر. یہ بہت اہم آیت ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, ان کے باطل ہونے کی وجہ یا تو جہالت ہوتی ہے, ان کو علم ہی نہیں ہوتا, یا تکبر ہوتی ہے. اور میجورٹی کے جاہل باطل ہونے کی وجہ تکبر ہے. تو ان کو کے بارے میں اللہ نے خصوصی فرمایا کہ ان کے دل میں صرف کبر ہے, بڑائی. کیونکہ اگر انہوں نے مان لیا پیغمبر کو تو یہ چھوٹے ہو جائیں گے, پیغمبر کا درجہ بڑا ہو جائے گا, اسلام سپیریئر ہو جائے گا, اور ان کی جتنے نظریات اور تھیوریز ہیں وہ ساری چھوٹی ہو جائیں گی. تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں, تو ان کے دلوں میں تکبر ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ما ہم ببالغیہ, یہ اس تکبر کے تقاضے تک نہیں پہنچ سکتے, تکبر تک نہیں پہنچ سکتے. تکبر کا مطلب کیا ہے کہ تکبر سے جو ان کا مقصد ہے نا کہ ہم حقیقت میں بھی بڑے بن جائیں, یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اللہ ان کو شکست سے, چاہے وہ دلائل کی دنیا میں ہو چاہے وہ میدان جنگ کی دنیا میں ہو, اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر کے چھوڑے گا. اور ہوا ایسا پھر بدر میں, احد میں وقتی شکست ہوئی, لیکن بالآخر غلبہ پھر مسلمانوں کا ہوا. اسی طرح آگے بھی غزوہ خندق میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا. فاستعذ باللہ, فرمایا چونکہ ان کے دل میں کبر ہے, پس آپ اللہ کی پناہ مانگیے. کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے یا حسد, وہ
ہر دیکھیں پہلے تکبر ہوتا ہے، اس تکبر کی بنا پر پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر حاسد جو ہے وہ تو بہت سخت نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو یہ بھی کبر ہے ان کے دلوں میں، اور اس کی وجہ سے ان کو جیلیسی بھی ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی ہے ان کے شر سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، البصیر اور دیکھنے والا. آگے اللہ پھر دلائل کی دنیا میں آتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا یہ کیسے انکار کر رہے ہیں. آپ نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ تمام پیغمبروں نے ایک ہی دعویٰ کیا ہے، بھائی موت کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. سارے پیغمبروں کا ایک مشترک دعویٰ ہے. اور یہ کہتے ہیں نہیں، یہ یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی ان آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بھلا ہم جب مٹی ہو گئے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی ہو گئے اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ بیکار دلائل ہیں جو یہ دیتے ہیں. تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ دلیل کی دنیا میں آپ کا پلڑا غالب ہے. لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے بنانے سے، یعنی دوبارہ پیدا کرنا مراد ہے، لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے. تو جو خدا عدم سے اس کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے، جب ایک ذرہ بھی نہیں تھا، نہ انرجی تھی اور نہ کوئی مادہ تھا، تو اپنی طاقت اور قدرت سے، کلمہ کن کی طاقت سے، عدم سے اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لے آیا، لا موجود سے موجود کر دیا اس نے. اس کے لیے ریپیئرنگ کر کے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو مشکل تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے. دیکھیں اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا میں زیادہ اور کم مشکل کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے تو سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اللہ ہم سے ہمارے زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہمارے محاوروں میں. انسانوں کے لیے یہ زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا، ریپیئر کرنا آسان سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہماری زبان میں بات کی ہے کہ تمہاری نظر میں آسمانوں کا پیدا کرنا یہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. تو یہ تمہاری نظر میں زیادہ مشکل ہے، تو تم یہ مانتے ہو کہ پہلی دفعہ کسی نے پیدا کیا ہے. تو جب تم نے مان لیا کہ جو زیادہ مشکل کام تھا وہ خدا نے کر لیا، تو جو تمہاری نظر میں جو آسان کام ہے وہ خدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کس بیس پہ تم انکار کرتے ہو؟ ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں تو بھائی پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان اور دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان. تو اللہ نے ہم سے ہمارے جو ہے نا حساب سے بات کی ہے کہ تمہاری نظر میں یہ زیادہ مشکل ہے، تو تمہارے لیے تو انکار بنتا ہی نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ تو مان لیتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل کام ہے، دوبارہ ریپیئرنگ آسان ہوتی ہے، لیکن اس سے جو ثابت ہوتی ہے نا جو چیزیں، اکثر لوگ وہ نہیں جانتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بنائے گا، یعنی بنا سکتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ بیکار بات ہے. جو کر سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے دوبارہ. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا تو مان لو. وما يستوي الاعمى والبصير، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو دیکھ رہا ہے نا اس کائنات کو اور کہہ رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنا دیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، تو یہ بصیر ہے. اور جو سب کچھ دیکھ کے بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہ اندھا ہے. تو اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے انہوں نے، وہ لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کی مثال دیکھنے والوں کی ہے، اور جو سب کچھ دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑتے ان کی مثال اندھوں کی ہے اور بروں کی ہے. تو برے اور نیک برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی تمہاری نظر میں تو نیک اور بروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں. آپ سیکولر لبرل طبقے میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں شراب پیتا ہے نہیں پیتا پرسنل معاملہ ہے، بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اور جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا پرسنل معاملہ ہے، بس انسان کو چاہیے ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دیا کرے. تو لبرل سیکولر لوگوں کی نظر میں مذہب کی کوئی خاص ویلیو ہے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اندھے بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو تم نے ایسے ہو گیا جیسے اندھے اور دیکھنے والے کو سیم قرار دے دیا. تو یہ تو تمہاری طرف سے بہت بڑا ایک جرم ہے کہ اتنا ڈفرینٹ ہے دونوں میں اور تم کہہ رہے ہو دونوں ایک جیسے ہیں. نجی معاملہ ہے جی، ان کی اپنی زندگی ہے.